بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصہ القرآن سیریز کے 5ویں باب کا پہلا حصہ ملاحظہ کیجیے، جس کا عنوان جنت کی اونٹنی۔ قوم عاد جب اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوگی تو ان کی زمینوں اور گھروں کے وارث اور جانشین قوم سمود ٹھہری۔ سمودیوں نے بھی اس سرزمین کو خوب آباد کیا، نہریں نکالی، باغ لگائے اور محلات تعمیر کیے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر ایسی مضبوط گھر بنائے جو حوادث زمانہ سے انہیں بچا سکیں۔ عیش و آرام کے سب اسباب میسر تھے اور ناز و نم کے سب ذرائع مہیا، لیکن انہوں نے بھی تشکر امتنان کی راہ اختیار نہ کی، اللہ کے فضل و احسان پر اس کی حمد و ستائش نہ کی، بلکہ زمین میں فتنہ فساد کو ہوا دی، حق کو صواب سے اعراض اور روگردانی کی، خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش شروع کر دی اور انہیں خدا کا ساجی بنا ڈالا، کائنات میں کھلی آیات ربانی کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، اور اس ذم میں گرفتار ہو گئی کہ دنیا کی یہ نعمتیں ابدی ہیں اور وہ ہمیشہ داد و عیش دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو سب میں اعلیٰ و اشرف، حلم میں اوسع و ارفع اور عقل و فکر میں سب سے آگے اور سب سے فائق تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں عبادت خداوندی کی دعوت دی اور توحید واحد تعالیٰ کی تلقین کی۔ انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، ان سے زمین کو آباد کیا اور انہیں زمین پر اپنے خلافت کے شرف سے نوازا۔ اسی ذات نے انہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی۔ پھر یہ اسی ذات کا حکم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا نہ کی جائے، کیونکہ یہ نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور یہ بے جان بت انہیں اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچا سکیں گے۔ انہیں بتایا کہ میں کوئی اجنبی نہیں، تمہارا اپنا ہوں۔ انہیں خاندانی روابط یاد دلائے اور نسبی تعلقات کا تذکرہ کیا۔ انہیں بتایا کہ تم میرے ہی خاندان کے سپوت ہو، خاندان کے فرد ہو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ہمیشہ تمہاری بھلائی کی کوشش کروں گا، تمہاری تکلیف کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر انہیں ترغیب دی کہ اعتراف گناہ کر لو، جو تم نے قصور کیے ہیں ان پر اشک ندامت بہا لو، جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان پر توبہ کر لو، وہ رگ جان سے بھی قریب تر ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے اور طلب سے سوا دیتا ہے۔ لیکن بہرے کان کیا سنے، غافل دل کیا سمجھے اور اندھی آنکھیں کیا دیکھیں۔ ان بد نصیبوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور ان کی نصیحت کو فضا میں اڑا دیا۔ یہ گمان کر بیٹھے کہ صالح راہ حق سے بھٹک گیا ہے، سچائی سے بہت دور نکل گیا ہے، پھر انہیں ملامت کرنے لگے اور دل سے آپ کو ناپسند کرنے لگے۔ صالح علیہ السلام نہایت عاجزی اور صاحب الرائے اور سنجیدہ فکر انسان تھے، لیکن قوم نے کہنا شروع کر دیا، صالح علیہ السلام ہم تجھے عقل مند سمجھتے رہے، تیری پیشانی سے خیر کا نور ٹپکتا اور فطانت کی علامت ظاہر ہوتی تھی، ہم زمانے بھر کی مسائل تیرے پاس لاتے اور تو تاریکیوں کو اپنی عقل کے نور سے روشن کر دیتا، تو چشم زون میں اپنی عقل اور فکر سے ہمارے مسئلوں کو حل کر دیتا۔ ہمیں توقع تھی کہ مصائب والام میں تیرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اپنی بصیرت کے بل بوتے پر ہماری رہنمائی کرے گا، لیکن آج تو خود بے تکی باتیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے اسلاف نے کی کرتے آئے ہیں، اور آج تک ہم خود ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم انہی کی عبادت کرتے جوان ہوئے ہیں۔ جس بات کی تو دعوت دے رہا ہے اس میں ہمیں شک ہے اور اس کے حق ہونے کے بارے میں ہمارے ذہن مطمئن نہیں ہے۔ ہم آپ کے بات سے اتفاق نہیں کرتے اور آپ کے پیغام کی سچائی پر یقین نہیں کرتے۔ کان کھول کر سن لو، ہم ہرگز ان بتوں کی پرستش نہیں چھوڑیں گے جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، اور تمہاری امیدیں اور خواہشات کبھی ثمربار نہیں ہوں گی۔ صالح علیہ السلام نے حق کی مخالفت کے برے انجام سے انہیں ڈرایا، انہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دیکھو اللہ نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا اور بتایا کہ میری دعوت کا مقصد دنیاوی منافع نہیں، میں تمہاری دولت نہیں چاہتا، مجھے سرداری مطلوب نہیں، میں رشد و ہدایت پر کوئی اجر کوئی صلہ نہیں چاہتا، مجھے اس نصیحت اور خیر خواہی کے بدلے کسی انعام کی ضرورت نہیں، مجھے اجر دینے والے تو رب العالمین ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی شبیہات اور دلوں میں کھٹکنے والے شکوک کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ قوم کے چند غریب لوگ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ غرور اور نخوت میں آ گئے اور محض ہٹ دھرمی اور انات کی وجہ سے کفر پر ڈٹے رہے۔ یہ گم کردہ راہبتوں کے پجاری الزام تراشی پر اتر آئے، کہنے لگے کہ تیری عقل جاتی رہی ہے،
لگتا ہے تجھ پر کوئی شیطان مسلط ہے یا کسی نے تجھ پر جادو کر دیا، اسی وجہ سے تو بے تکی باتیں کر رہا ہے۔ تو ہے کیا؟ صرف ایک بشر، نہ تو نسب میں ہم سے بہتر اور نہ حسب میں ہم سے افضل، نہ تو مال و دولت کے میدان میں ہم سے آگے ہے اور نہ معاشرتی عزت و وقار میں ہم سے فائق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا اور رسالت کا شرف عطا کرنا ہوتا تو ہم میں کئی لوگ نبوت اور رسالت کے تم سے زیادہ مستحق اور اس بار امانت کو اٹھانے کے زیادہ لائق تھے۔ تمہیں اس راستے پر چلنے کو کس نے کہا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس راہ پر ڈال دیا ہے؟ ہاں تو ذاتی عزت اور توقیر کا بھوکا ہے، تو چاہتا ہے کہ پوری قوم تیری چدراہٹ کو قبول کر لے۔ قوم نے آپ کی مخالفت کی ٹھان لی اور آپ کے دین سے روکنے اور دعوت سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش شروع ہو گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی اتباع کر کے وہ راہ حق سے بھٹک جائیں گے اور صراط المستقیم کی مخالفت کر بیٹھیں گے۔ آپ نے ان کی بہتان تراشیوں اور شور و غل کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور انہیں بتایا، اے میری قوم، اگرچہ میں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے پاس آ چکی ہے، پھر بھی تمہارے سنگ تمہارا رفیق سفر بنوں اور اپنے رب کی نافرمانی کروں، تو کون ہے جو مجھے اس کے عذاب سے بچا لے؟ کون ہے جو اس کے عذاب کو روک سکے؟ سن لو، تم محض افطراح بازی کر رہے ہو۔ اس واقعے کا اختتام کرتے ہیں۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میری نیکسٹ ویڈیو کا۔ اللہ آپ کی زندگی اور صحت میں برکت دے۔ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔